جو ہے کھیل کود وغیرہ کا سامان مہیا کر کے تاکہ یہ لوگ جو ہیں دوبارہ جو ہے ریسٹور ہو جائیں اور اس میں وہ انشاءاللہ تعالی کافی حد تک جو ہے کامیاب ہو گئے ہیں۔ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ پاکستان کے دیہی اور پسماندہ علاقوں میں تعلیم کی روشنی پہنچانے اور بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے عزم کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ یہ ایک کٹھن صحیح لیکن ناممکن امر نہیں۔ تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں اس رفاہی ادارے کو علم کے فروغ کے لیے درد دل رکھنے والے صاحب استطاعت افراد کی مالی معاونت کی ضرورت ہے تاکہ مستحق افراد تک علم کی روشنی پہنچا کر ان کو معاشرے کا کارآمد فرد بنایا جا سکے۔ جی آپ نے پیکج ملاحظہ کیا، غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کا کام آپ نے دیکھ ہی لیا، اتنے پیارے پیارے بچے تھے، ان کو مفت جو ہے تعلیم دی جا رہی ہے اور پڑھنا چاہتے ہیں بچے بیچارے، ان کے ماں باپ، اور اگر آپ غریب طبقے کی بات کریں اور جو اس طرح کے علاقے ہیں جہاں تک بالکل ان ریچڈ جو ہے علاقے، وہاں تو ہوتا ہے کہ جی تعلیم نہ دی جائے، ضرورت ہی نہیں، گھر بٹھا کے رکھیں اور کام کروا لیں بچوں سے۔ اب مجھے ایک بات آپ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ ایک چیز ہے کہ لوگوں کا پرسیپشن مطلب اتنا خراب ہے، لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ جی کھانے والے لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی اگر اس کے فنڈ دیا جائے یا ڈونیشن دی جائے تو وہ کھا جائیں گے، یہ لوگوں کا ایک پرسیپشن ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مورال اتنا ڈاؤن ہو گیا لوگوں کا، کیسے بڑھ سکتا ہے، کیا کیا جانا چاہیے؟ میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ ضرور۔ چمن کے رنگ و بو نے اس قدر دھوکے دیے مجھ کو کہ میں نے شوق گلبوسی میں کانٹوں پہ زباں رکھ دی۔ میں اس میں لوگوں کو بالکل جسٹیفائیڈ پاتا ہوں، زیادتیاں بہت ہوئی ہیں اور ہوئی ہیں اسٹیٹ کی سطح پر، لیکن اس سے جو غلط میسج پرموٹ ہو گیا، یہ سمجھ لیا گیا کہ اسٹیٹ اگر فیل ہوئی ہے تو معاشرہ بھی فیل ہوا ہے، معاشرہ فیل نہیں ہوا، اور غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ اس کی ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں۔ جس ادارے کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم ایکنالج کرتے ہیں دوسرے اداروں کو بھی، ہمارا مقابلہ نہیں ہے کسی سے، ہمارا تعاون ہے۔ We do believe in cooperation۔ اور اسلام بھی یہی سکھاتا ہے۔ اسلام یہی سکھاتا ہے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس معاشرے کے اندر جو حساس لوگ ہیں، جیسے ذرائع ابلاغ ہے، جیسے میں اس قوم کا استاد ہوں، جو بات کرنے والے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے اچھی مثالیں لائیں۔ مثلا پچھلے سال میں نے ایک پروجیکٹ پہ کام کیا، وہ رول آف ماسک، مسجد کا رول ہے، تو اس پہ اب میں اس آپ کے چینل کی وساطت سے سب کو یہ کہتا ہوں کہ مایوس ہونے والے پاکستان میں ایک پاکستانی ڈھونڈ کے لائیں کہ جس نے مولوی صاحب کو 100 روپیہ دیا اور بعد میں جا کے جھگڑا کیا ہو کہ میرا اعلان کیوں نہیں کیا، بلکہ اعلان جس کا کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اللہ کے لیے دیا ہے، کیا کیوں ہے؟ اور کوئی آپ لوکیلٹی بتائیں جہاں مسجد تعمیر نہ کی گئی ہو۔ اس کے علاوہ دوسری بات میں آپ کے خدمت میں یہ کہتا ہوں، ابھی عامر صاحب نے ارتھ کویک کا ذکر کیا، یہ بھی میں بھی وہاں جاتے رہے 2005 میں، تو اس میں کرائم بھی ہوا، ابھی بھی ہو رہا ہے، جو برے ہیں وہ برے ہیں، لیکن میں نے کئی جگہوں پہ یہ بات کی۔ اچھا ڈاکٹر اشتیاق، ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، پہلے ایک کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، میں یہ سے بات کر رہا ہوں، سعید خان آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ جی کیا کہیں گے؟ صحیح ہے نا؟ جی کیا کہیں گے آپ؟ صحیح ہے نا؟ سوری؟ رمضان المبارک۔ جی بہت شکریہ، رمضان بہت اچھا۔ آپ کی آواز نہیں صحیح ہے۔ ہیلو جی کہیے۔ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جی کہ میں آپ کا بہت دنوں سے پروگرام دیکھ رہا ہوں اور لائک کرتا ہوں آپ کا پروگرام۔ جی رمضان المبارک میں تو سر پہ کتنا لے لیا کرے۔ اچھا بہت شکریہ آپ کے مشورے کے لیے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے بھی۔ یہاں پر ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں، اچھا ایک تو اس بارے میں خیر میں بات کرنا نہیں چاہتی کیونکہ منافقت اور دھوکے بازی کوئی خاص اچھی چیز نہیں، اور جہاں پہ ضرورت ہوگی میں بالکل ایسا کر لوں گی۔ اچھا ہم بات کر رہے تھے، جی میں آپ کو بتا رہا تھا ارتھ کویک کے والے سے کہ اس میں بھی ابھی فلڈ کا مسئلہ ہے، تو میڈیا میں یہ بات ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ کرائم ہو رہے ہیں، ہر معاشرے میں اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قطرینہ اور اس طرح کے ہیریکینز امریکہ میں آتے ہیں، میں وہاں گیا ہوں، اور سارے اعداد و شمار جو ہیں پاکستان میں اور امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں کیا ہوتا ہے ان کو اگر کمپیئر کریں تو یہاں تو لوگوں کو اتنا تعاون ملتا ہے، اتنی محبت ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھائی کو فروغ دیں اور اچھی بات لوگوں تک پہنچائیں۔ اس اعتبار سے مثلا میں ایک بات کہتا ہوں کہ سیکٹیرینزم یا
تشدد، یہ ہمارے معاشرے کے ایشوز ہیں اور لوگوں میں تفریق ہے. مگر یہ زلزلہ آیا اور یہ فلڈ آیا، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ارائیں، کوئی راجپوت یہ کہہ رہا ہو کہ میری امداد ارائیں یا راجپوت کو ہی پہنچے، اور پنجابی کہہ رہا ہو کہ میرے پیسے پنجابی پر لگنے چاہیے. ایک پارٹی والا کہہ رہا ہو کہ میں اس مسلک کا ہوں. یہی وی آر ون الحمدللہ. مصیبت کی اس سب سے گھڑی پہلے ہم انسان ہیں سارے، اللہ کی مخلوق. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امتحان آتا ہے نا، امتحان سے قومیں جو ہیں وہ ریفائن ہو کے وہ اوپر جاتی ہیں اور وہ زندہ ہوتی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم زندہ ہو رہے ہیں. اور میں یہاں یہ بھی کہتا ہوں کوئی وقت سے پہلے نہیں مر رہا، یعنی اللہ نے ہمیں مایوسی کی اجازت نہیں دی، اس کا فیصلہ ہے. جس کو جس طرح سے جانا ہے وہ جائے گا. ہم امتحان سے آزمائش سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی رضا میں راضی بھی جی بالکل ہم ایمان والی قوم ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں. جس نے امتحان دیا وہی سرخروئی دے گا. اور اس دفعہ ذرا تاخیر ہو رہی ہے تعاون میں، لیکن میں فار لاسٹ 4-5 ڈیز دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل مومنٹم بڑھ رہا ہے. اس میں میڈیا کا بھی رول ہے، باقی لوگوں کا بھی رول ہے. بالکل. سعودی عرب سے کال آئی ہے، پہلے ہم وہ لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں راشد بول رہا ہوں. جی فرمائیے گا. میں یہ بول رہا ہوں کہ جو ہمارے صدر ہے نا، جی 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 وہ صحیح نہیں ہے. اچھا. وہ غریبوں کو اس کا حق نہیں دیتے. صحیح. جو کام کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں. صحیح. جو جس کو نوکری چاہیے اس کو فاسٹ پہ نوکری ملتی ہے. صحیح. اور برا مت مانو، اللہ اور اس کے رسول کا